أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. حضرت ایک سلام کے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، نوحے کے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. ارے جان کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی. جان کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی. ایک دن میں کیا سے کیا ہوا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. اور کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید. کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید. دیکھتی رہی یہ کربلا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. اور کس کی راہ دیکھے ہم غریب، بن گئی ہے ٹھوکریں نصیب. کس کی راہ دیکھے ہم غریب، بن گئی ہے ٹھوکریں نصیب. ارے باپ ہے نہ سر پہ اب چچا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا،
ہائے ہم یتیم ہو گئے، اور 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار، 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار، ارے وہ بھی تیر کھا کے سو گیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ اور شاہدہ دعا کر رہی ہیں، کیا دعا کر رہی ہیں اسماعیل فرمایا ذات کی، تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، اور دختر حسین کی دعا، غم نہ دے کسی کو یہ خدا، دختر حسین کی دعا، غم نہ دے کسی کو یہ خدا، ارے بیٹی ہو نہ باپ سے جدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، اے نذیر یاد آ گئی مجھ کو شاہدی کی لاڈلی، رو کے جا کسی نے یہ کہا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائمة الباقية لأعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جس مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، سید اظہار حسین ابن انصار حسین صاحب کی روح کو ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ سورہ نبا کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور یہ سورہ مکمل جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان مبارک میں نازل ہوئی، کیونکہ شام سے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کے گلے میں قرآن آویزاں تھا، اور وہ سورہ نبأ العظیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جناب امیر کے مقابلے میں جب آیا تو جناب امیر نے پوچھا، یہ بتا کہ یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ نبأ یعنی خبر دینا، عظیم خبریں دینے والا کون ہے؟ اما یتساءلون، سوال کرو اس سے، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جس کے پاس عظیم خبروں کا خزانہ ہے، اس سے پوچھو۔ تو اس نے کہا مجھے کیا معلوم؟ بھئی جیسے قرآن رٹ لیا لوگوں نے، پوچھا جائے کہ بھئی یہ بے کے نقطے کا کیا مقصد ہے، کہا مجھے کیا معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ یا پوچھا جائے صراط مستقیم کیا ہے، کہا مجھے کیا معلوم۔ اسی لیے آج تک یہی ہو رہا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم دکھا، کوئی کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر چلا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جو امام المتقین سے وابستہ ہیں وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ثابت قدم رکھ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آخری سانس لینے تک جو آدمی ولایت علی ابن ابی طالب پر باقی رہے، مسئلہ یہ ہے کہ انجام بخیر ہو۔ تو ایک تو روایت یہ ہے کہ جو جناب امیر کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور جناب امیر نے کہا کہ اس پہلوان کی طرف اس سے کہا کہ شام کے لشکر سے جو نکلا تھا، مولا نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا انا صاحب النبأ العظیم، عظیم خبریں مجھ سے پوچھو۔ بھئی وہی بتائے گا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، یہ دنیا کا مکمل انسان ہے، ورنہ ہر کوئی مکمل نہیں ہے۔ تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خاتون جنت کا رشتہ تمنا انہوں نے کی، انہوں نے کی، انہوں نے کی، وہ مکمل خاتون تھی، یہ مکمل انسان تھے، تو ان کا رشتہ ان سے نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مکمل انا صاحب النبأ العظیم، میں صاحب نبأ عظیم۔ یا جناب امیر نے کوفے میں جب رہائش اختیار کی تو صبح کی نماز کے بعد ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور مولا نے کہا کہ آج رات میں تم نے مجھے بہت یاد کیا۔ انہوں نے کہا یا علی، میں نے یاد کیا آپ کو؟ مولا نے کہا کہ تم میری یاد میں مصروف تھے۔ تو اس نے سوچنے لگا، مولا نے کہا کہ کیوں فکر کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہو، میں ہی بتا دیتا ہوں، تم نے رات میں کئی مرتبہ سورہ نبأ العظیم کی تلاوت کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نبأ العظیم، انا صاحب النبأ العظیم، میں صاحب نبأ عظیم، عظیم خبریں ہمارے پاس ہیں۔ ایسے نہیں کہا کہ آدم کا علم میرے پاس ہے، ابراہیم کی خلت میرے پاس ہے، موسیٰ کی ہیبت میرے پاس ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت نے کہا کہ جس کو
تمام انبیاء کی زیارت کا شوق ہو وہ جناب امیر کی پیشانی کی طرف نظر کر لے۔ اب اگر پیغمبر فرما رہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو حیرت کی ہو رہی ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ چہرے کو دیکھنا عبادت، اور جناب امیر کے چہرے کو دیکھ کے جو بھی جناب امیر کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما ھذا البشر، کیا یہ انسان؟ تو آپ یہ سوچئے کہ اگر کعبے کو دیکھنا عبادت تو جناب امیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اور یہ فضیلت ختم نہیں ہوئی، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کعبے کو کوئی دیکھتا ہے تو 60 فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اگر جناب امیر کی زری کو دیکھتا ہے تو 120 فضیلتیں ملتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ 120 فضیلتیں کم نہیں ہیں، یہ فضیلتیں کم نہیں ہیں۔ تو جس کو جناب امیر سے گریز ہے، وہ جو اہل بیت سے اپنے کو دور رکھتا ہے۔ جناب امیر کے فضائل ہر کسی سے ہضم نہیں ہوتے ہیں، ہر کسی سے ہضم نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کتنا بھی اپنا نسب چھپانا چاہے، لیکن ذکر علی پہ اگر آ گیا تو نسب کھل جاتا ہے، کھلتا ہے نسب آدمی کا۔ اسی لیے کہا کہ علی کے ذکر کو چھیڑ کے دیکھو، چھیڑو ذکر علی کو تاکہ نسب کھلے۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ذکر علی پہ پابندی لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کھلا تو سب کا نسب کھل جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر یہ ذکر چھڑا، اللہم صلی علی محمد، اگر یہ ذکر چھڑا تو نسب کھلے گا۔ تو میرا مولا ایسے نہیں کہہ رہا ہے کہ انا صاحب النبع العظیم، میں نبع عظیم کا مالک ہوں، مجھ سے جو چاہے پوچھ لو۔ اور بارہا اس بات کو کہا جسے جو سوال کرنا ہو مجھ سے سوال کرے۔ اگر انجیل والے آئیں گے تو انجیل ہی سے جواب دوں گا، اگر اہل زبور آئیں گے تو زبور سے جواب دوں گا، اہل تورات آئیں گے تو تورات سے جواب دوں گا، اور اگر قرآن کے ماننے والے آئیں گے تو قرآن سے جواب دوں گا۔ دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جو کیمسٹری میں جو ہے پی ایچ ڈی ہوتا ہے وہ بایولوجی نہیں سمجھا سکتا ہے، جو کیمسٹری میں ہوتا ہے وہ بایولوجی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ سمجھیے میرے محترم سامعین کہ جناب امیر نے میتھمیٹکس کے ایسے ایسے سوالات حل کیے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ 2 لوگ کھانا کھانے بیٹھے، 5 روٹیاں ایک نے رکھی، 3 روٹی ایک نے رکھی، ایک شخص اور آ گیا کھانے، شامل ہو گیا ساتھ میں شامل ہو گیا۔ جب کھانا کھا چکے، جب مسافر جانے لگا تو 8 درہم دے کے گیا، 8 درہم دے کے گیا۔ جس نے 5 روٹیاں رکھی تھیں اس نے 5 درہم لے لیے، جس نے 3 رکھی تھی اسے 3 درہم دے دیے۔ اس نے کہا نہیں بھائی بٹوارا تو برابر کا ہوگا، بٹوارا برابر کا ہوگا۔ مسئلہ جناب امیر تک پہنچا، مولا نے کہا جتنا دے رہا ہے لے لے، جتنا دے رہا ہے وہ لے لے۔ اس نے کہا نہیں میں انصاف سے لوں گا۔ مولا نے کہا اگر انصاف کروں گا تو مانے گا؟ انصاف کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، جب انصاف کی بات ہوتی ہے تو پھر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دعوی انصاف تو بہت ہے، یہ تو کہنا آسان ہے یا علی ہم اس دن زندہ نہ رہیں جس دن آپ ہمارے درمیان نہ ہو۔ تو اگر اتنی ہی محبت ہے تو دے دو،
اور ہمارے یہاں ایک وہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں صاحب پڑھا وہ بھی فضائل کیا پڑھ رہے ہیں فضائل کیا کہنا. ارے پہلے وہ بھی تو دیکھو کہ وہ ان کے بھی پڑھتے ہیں. ہم منافق سے نہیں وہ کرتے. منافق کا کیا, ہم صرف علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں, صرف علی کو مانتے ہیں, صرف علی کو مانتے ہیں, ہم کسی اور کو نہیں مانتے. اور علی ہی ابن ابی طالب کو تسلیم کرتے ہیں, کسی اور کو نہیں تسلیم کرتے. اب جناب امیر نے کہا بھائی جو مل رہا ہے لے لے. چلو نہیں میں برابر کا بٹوارا ہو. مولانا نے کہا ٹھیک ہے. اب جو میتھمیٹکس دیکھیے, اب یہ کوئی بتائے, بتانا یہ تھا کہ جب شہر کا دروازہ اتنا حسین ہے تو شہر کتنا حسین ہوگا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. جب دروازہ اتنا حسین ہے تو شہر کتنا حسین ہوگا. جب در پہ آئے ہو تو بھی دیکھو. اور اس کے بعد جناب امیر نے روٹی کے ٹکڑوں کی تقسیم بتائی, اور اس کے بعد اس کو سمجھایا کہ اس نے کئی روٹی, ایک روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بتایا کہ کتنے 8 روٹیاں تھیں, 8 روٹیوں میں تم نے کتنا کھایا, تم نے کتنا کھایا, تم نے کتنا کھایا. اور اس کے بعد جناب امیر نے کہا کہ بھائی تقسیم کے حساب سے تو تجھے اتنا ہی ملے گا. جو تقسیم کے حساب سے آیا, مولانا نے کہا کہ تجھے صرف 3 ہی مل رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ تو کہا پہلے ہی کہہ رہا تھا جو مل رہا ہے لے لے. کیونکہ اگر عدالت عالی سجے گی تو پھر انصاف وہی ہوگا. اب یہ جو دنیا کہتی ہے کہ عدالت جناب امیر دیکھنے کی تمنا ہے تو وقت کا انتظار کرو, جب امام آئے گا تو عدالت سجے گی دیکھنا. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد پر. وقت آئے گا دیکھنا. تو یہ سب میتھمیٹکس کا حل کر کے بتایا. ایک اونٹ اپنا داخل کیا, اس کے بعد تقسیم وہ اونٹ نکال بھی لیا, اور یہ تقسیم بتائی کہ دیکھو. لوگ کہتے صاحب قرآن میں میتھمیٹکس کہاں ہے, کیا نہیں ہے. لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے, ہر خشک و تر موجود ہے. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ ہر خشک و تر سمجھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں. ہم اس کو وہی سمجھا سکتا ہے کہ جو نور سے پیدا ہوگا, کیونکہ یہ کلام نور ہے مکمل, تو نور کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا. اب کوئی دعویٰ کیا کرے کہ کتاب کافی ہے, لیکن کبھی نہ دیکھا کہ کتاب کھول کے کوئی مسئلہ حل کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے معزز سامعین ذرا سوچئے کہ حل کر پائے. بھئی قرآن کافی ہے تو قرآن سے حل کر لیتے نہیں. کبھی کوئی مسئلہ نہیں حل کر سکے. جب کوئی مسئلہ پڑا, اسی لیے نظر 8ویں مرحوم میں کہا تھا کبھی قصیدے میں کہ الجھا ہے مسئلہ کوئی جب بھی شریعتاً, مشکل کشا کو سب نے پکارا ضرورتاً. الجھا ہے مسئلہ کوئی, الجھا ہے بھائی مسئلہ یہ کہ الجھا ہے, اور الجھی ہوئی ڈھور سلجھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی جانتا ہے کہ سیرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, ختم کہاں سے ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. شروع کہاں پہ ہوتا ہے, ختم کہاں پہ ہوتا ہے, وہی بتا سکتا ہے. ہر کوئی نہیں بتا سکتا. اور ایک صوفی نے تو بہت اچھی بات کہی, تھے تو ادھر کے, لیکن انہیں کسی سے کہا کہ مشکل میں سب ہی لیتے ہیں مشکل کشا کا نام, تم کو بتا رہا ہوں یہ اندر کی بات. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. مشکل میں سب ہی لیتے ہیں,
یہ جو سب لوگ کہتے ہیں صاحب وہ دیکھیے وہاں بھی درگاہ پہ تذکرہ ہوتا ہے علی کا، وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے علی کا. بھئی معاملہ یہ ہے کہ جو بڑا تھا اس نے بتایا ان کے بغیر کچھ نہیں چلتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. یہ بتایا اسی نے نسخہ ہے. بھئی اگر ہمت تھی تو اپنے لشکر سے کہتے کہ فتح کر لو ایران. یہ کیوں کہا کہ یا علی کچھ کیجئے لشکر بھاگ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کل بھی علی کام آئے تھے میدان میں، آج مدینے میں رہ کے بھی لشکر کے کام آ رہے. لشکر کو علی کی ضرورت ہے، علی کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ضرورت نہیں ہے تو کوئی بھی مسئلہ الجھے علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، بلاؤ علی کو. قرآن سے حل کر لیتے نہیں، کہ قرآن سمجھنے والا صرف ایک ہی موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کمیٹی قرآن بنی تب علی ابن ابی طالب کو نہیں بلایا. عبداللہ ابن مسعود کی کمیٹی ہے تب نہیں بلایا تو گئے بھی نہیں. جمع کر لو لیکن یاد رکھنا میرے بغیر چلے گا نہیں. اس لیے کہ قرآن میں نقطے میں پوشیدہ ہوں، نقطے میں ہوں. ہمت ہو تو قرآن سے مجھے الگ کر کے دکھاؤ. یہ درباروں میں بلانا بتا رہا ہے کہ نقطے کے بغیر خلافت نہیں چلتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. یہ کمال علی ہے کہ بغیر الف کے بھی بول دیتے ہیں، بغیر نقطے کے بھی کلام کر لیتے ہیں. اور یہ غلامان علی کو بھی ایک کرامت نصیب ہے کہ بغیر نقطے کا بھی قصیدہ کہہ لیتے ہیں، بغیر الف کا بھی قصیدہ کہہ لیتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو قرآن سے مسئلے حل کر کے بتائے کہ دیکھو یہ نور ہے، یہ نورانی کلام ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بھی نورانی شخصیتوں کی ضرورت ہے. اور یہ سلسلہ کب ختم نہیں ہوتا ہے یہ نہ سوچے. یہاں سب قرآن سے وابستہ ہیں. یہ چار فقہ نہیں ہیں کہ چاروں میں اختلاف ہے. وضو پانی سے ہونا چاہیے، کوئی شراب سے کروا رہا ہے، کوئی کتے کی کھال اوڑھ کے نماز پڑھوا رہا ہے. کھیل ہے بھئی قرآن میں ہے کہیں؟ بھئی وضو کا پانی بھی صحیح ہونا چاہیے، مضاف نہ ہو. کوئی کیسا کولڈ ڈرنک سے ہم وضو کر کے پڑھیں گے؟ پڑھ لیجئے. بھئی ہم یہ کہیں کہ پیپسی لائیے، میں تو پیپسی سے وضو کرنے کا عادی ہوں. یا ایسا کیجئے بڑا ماڈرن ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کسی مولوی کو جو ہے وہ بیٹھا کے کہیے جو اس فقہ کا ماننے والا، یہ لیجئے لوٹے میں بھری ہوئی باہر کی بڑی اچھی شراب ہے، یہ ٹھرے سے وضو نہیں کروا رہا ہوں، یہ اسپین کی بنی ہوئی دے رہا ہوں. کہے گا کیا بات کرے، میں آپ ہی کی تو فقہ میں لکھا ہے، آپ ہی کے تو فقہ میں لکھا ہے کہ کوئی جو ہے وہ حوض کی کگار پہ لیٹا ہوا ہو اور شراب سے حوض بھری ہوئی ہو اور اس کے اوپر جنابت واجب ہو جائے تو وہ اگر حوض میں گر گیا تو غسل ہو گیا. کیا کہنا، یہ بغض علی میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ بغض علی ہے. اور لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھیے ایسا نہ کیجئے ویسا نہ کیجئے. اب ہم کہتے ہیں اپنے معاملے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ ایسا نہ کیجئے، اہل بیت ہی کے معاملے میں کیوں رواداری ہوتی ہے؟ اہل بیت کے معاملے میں کیوں نہیں؟ جناب امیر کا مسئلہ ہے. ہم حق علی کے لیے اس لیے ہوتے ہیں
کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ مصیبت میں ہم کام آئیں گے، جب کوئی کام نہیں آئے گا تو ہم ہی کام آئیں گے، اور ہم سے محبت رکھنا، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے، جہاں تجوری بھی چھوڑ دیتی ہے، جہاں گھر مکان سب چھوڑ دیتا ہے آدمی کو، اب کوئی کام نہیں آتا۔ جناب امیر نے کہا گھبرانا نہیں، سانس ٹوٹنے والی ہوگی تو میں کھڑا ہوں گے سامنے، موقف حساب قبر میں جب تنہائی ہوگی تو میں بیٹھا ہوں گا، میرے بغیر حساب نہیں ہوگا۔ یہ گھبرانا نہیں، خوف نہ کرنا، ہم نے وعدہ کیا تو ہم آئیں گے، صراط پہ ہم آئیں گے، میزان پہ ہم آئیں گے، محشر پہ ہم آئیں گے، ہم سے وابستہ رکھنا۔ اب یہ سوچئے کہ جس کی زندگی جیسے کٹتی ہے اس کو ویسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر کسی نے فرش عزت اور ولایت اہل بیت اور عزائے مظلوم کربلا سے وابستگی رکھی ہوتی ہے تو اس کو موت بھی ایسے دن آتی ہے کہ اپنے والے جو ہے وہ ہم پر نہ روئے، اس کے لیے روئے جس پر کوئی رونے والا نہیں تھا، اس پر رویا جائے۔ یہ کس نے تعلیم دی؟ یہ بی بی ام البنین نے بتایا۔ اس پر رو، اپنے بیٹوں کی قبر بنائی، نشان مٹا دیا، کہا اس پر روؤں گی جس کی ماں یہاں پہ آرام کر رہی ہے، میں اس پر روؤں گی۔ بی بی ام البنین ہماری جانیں آپ پر قربان، شیخ عباس قمی کے مفاتی میں موجود ہے بات۔ جب امام حسین کے سنانی سنا رہا تھا گلیوں میں تو بیوی نے پوچھا، اپنے پوتے سے کہا جا کے اس سے پوچھتے پہلے یہ بتا دے کہ میرا عباس کہاں تھا۔ تو بیوی نے کہا اے میرے لال، اگر تم زندہ ہوتے تو حسین کے گلے تک تلوار نہ آتی، اے میرے لال اگر تم ہوتے تو علی کی بیٹیوں کی چادر نہ چھنتی۔ میں کہوں شہزادی آپ نے 4 بیٹے ذخیرے کر کے دیے تھے، آئیے غیرت دیکھیے، آئیے کوفے کا بازار دیکھیے، آپ کے لال کا سر سنا کی نوک پہ نہیں ٹھہرتا۔ ارے میں کیسے دیکھوں کہ علی کی بیٹی کے سر پہ ردا نہیں ہے؟ میں کیسے دیکھوں کہ وارث تطہیر کی لاڈلی مجمع عام میں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی کی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ خدا مرنے والے کو اس مجلس کے ثواب کے صدقے میں مقامات جو ہے وہ رفیع مقام عنایت فرمائے۔ نہ سوچئے کیا حالت تھی، قیامت کا سما ہے، اہل بیت کربلا میں لوٹ لیے گئے، سیدہ کا گھر جنگل میں لٹ گیا، 18 بیٹے جس نے ذخیرے کر کے دیے تھے سب کربلا میں آرام کر رہے ہیں۔ علی کی بیٹی کوفے میں جب داخلے کے وقت آیا، کہا سید سجاد شمر سے کہہ دے ہم نے اس شہر میں عزت کی زندگی گزاری ہے، ہماری چادریں ہمیں دے دے تاکہ ہم شہر میں چادریں ڈال کے جا کے داخل ہو۔ سنیں گے کمینہ کمینہ ہوتا ہے، جواب یہ دیا سید سجاد کہہ دو اپنی بھوبی سے کہ ابن زیاد کی قیدی ہے۔ قیامت تھی، کوفے میں داخلہ ہوا، بیوی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہم پیاسے ہیں۔ ایک بالا خانے سے خاتون دیکھ رہی تھی، جلدی سے گئی، کنیز سے کہا پانی لا کے دے، پانی لا کے دیا۔ بیٹی نے جیسے ہی پانی دیکھا اس نے کہا پانی پی لے تو ہمارے حق میں دعا کر دے، ہم نے سنا ہے کہ قیدی اور یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے بتائے کیا ہے؟ کہا پہلے ہماری دعا سن لے، ہمارا شہزادہ سلامت رہے، ہماری شہزادیاں سلامت رہے، ہمیں مدینہ جانا نصیب ہو۔ کہا شہزادیوں کا کوئی نام ہوگا؟ شہزادے کا نام؟ کہا حسین ہے نام۔
नाम का शहजादी का बाजार में नाम नहीं लिया जाता। बस इतना सुनना था, चेहरे से बालों को हटाया, अरे न पहचाना उम्मे हबीबा, अरे मैं ज़ैनब हूं या हुसैन की यतीमा, हमारा घर जंगल में लुट गया। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। कूफे में दाखिला हो गया, शहर के चौक पे लाके खड़ा कर दिया गया। काफिला जो है वो वहीं पे रुका हुआ है। लीजिए अजीजों, अली की बेटी ने जलाल अली में जो खुतबा दिया, बाप ने कहा था लहजे पे रदा डाल दूंगा, रदा डाल दी। अरे एक सहाबी घर में बैठा था, उसने आवाज जो सुनी, 19 रमजान 20 रमजान को आया था जनाब अमीर से मिलने के लिए, और ये कहा या अली, सूरज को पलटाने वाले, मुर्दे को जलाने वाले, मेरी आंखों से नूर पलटा दो, एक मर्तबा ज़ियारत कर दूं। करीब बुलाया, कहा ऐसा न हो कि कर भी कल अपने हाथों से हाथ अपनी आंखों का पोड़ ले, काश हमने अली से आंखें न मांगी होती, बस इतना सुना। अरे वो वक्त यहाँ पे बंधे हुए कुछ सर है जो सेना की नोक पे बस सर से अमामा फेंका, हाय गजब हो गया, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए और सैयदा का घर लूट गया। अरे आले उमैया ने अली किया अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक इस मजलिस को कबूल फरमा, अश्कबार आँखों पर रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार मरहूम के मकामात रफ़िया में जगह इनायत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके अहले ख़ानदान को सब्र जमील व अजर जज़ील इनायत फरमा। आक़िबत हम सब की बख़ैर फरमा। अहले बैत की मोहब्बत पर हम सब को साबित कदम रखना। परवरदिगार तुझको तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता क़ाइम आले मोहम्मद के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आवान अंसार इमाम में शुमार। या हुसैन, 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 या हुसैन। सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? खून आँखों से बहाता है, खून आँखों से बहाता है, ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है, चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नेज़े से गिराता है, खुद को नेज़े से गिराता है, ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? हाय जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का, जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का, उस तरफ देखता जाता है, उस तरफ देखता जाता है, ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? सूरह का है, सूरह कहफ।
ہائے رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف ہے، یہ سر کس کا ہے، ارے یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خاطر اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خاطر اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، ہر میر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا، میر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا، اس کو ہر ایک ستاتا ہے، اس کو ہر ایک ستاتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، یا حسین 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 یا حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سبیت الزوارد یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العراب والجميع والحسن علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم کعبۃ الایمان، السلام علیکم امام زمان هذا حفظ اللہ تعالیٰ فرجک صلی اللہ مخرجک ودور من اعوان الانصار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔